کبھی سوچا ہے کہ کچھ کنٹینٹ کریٹرز دوسروں سے زیادہ کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ آخر ایسی کیا چیز ہے جو انہیں مسلسل بہترین مواد بنانے پر مجبور کرتی ہے؟ آج ہم صرف مائنڈ سیٹ پر بات نہیں کریں گے، بلکہ یہ جانیں گے کہ اسے عملی موٹیویشن میں کیسے بدلا جائے تاکہ مستقل طور پر با اثر کام کیا جا سکے۔ تو آئیے اصل مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ ہم سب بڑے جوش سے نئے پروجیکٹس شروع کرتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے بہترین ارادے راستے میں ہی کہیں کھو جاتے ہیں۔ آخر وہ کیا ایک چیز ہے جو کامیاب کریٹرز کو باقی سب سے الگ کرتی ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب موٹیویشن کی کمی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ، جیسا کہ یہ سلائیڈ بتا رہی ہے، ایک واضح سمت کا نہ ہونا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک کریٹر جو دن رات محنت کر رہا ہے لیکن اس کے پاس کوئی صاف پلان نہیں ہے تو وہ صرف تھکے گا، کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا۔ آج کے سفر میں ہم سب سے پہلے سمجھیں گے کہ یہ موٹیویشن گیپ آخر ہے کیا۔ پھر ہم مائنڈ سیٹ کی وہ مضبوط بنیاد رکھیں گے جو ہر کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم مستقل عمل کا ایک عملی خاکہ یعنی بلو پرنٹ بنائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اسے ریئل ورلڈ کانٹینٹ میں کیسے لانا ہے، اور آخر میں اس ایک قدم کی بات کریں گے جو آج ہی سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ موٹیویشن گیپ ہے کیا؟ چلیں اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی گاڑی کا تصور کریں جس میں فیول تو فل ہے لیکن اسے چلانے والا کوئی نہیں، یا اسے اپنی منزل ہی نہیں معلوم۔ ظاہر ہے وہ کبھی کہیں نہیں پہنچ سکتی۔ بالکل یہی حال موٹیویشن کا ہے۔ سمت کے بغیر یہ بالکل بیکار ہے۔ یہاں اسکرین پر فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، موٹیویشن کی کمی برن آؤٹ اور ہمت ہارنے جیسا محسوس ہوتی ہے، لیکن سمت کی کمی اس کا احساس بالکل الگ ہے۔ اس میں مصروف تو بہت نظر آتے ہیں لیکن کام مؤثر نہیں ہوتا۔ تو خود سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ ان دونوں میں سے کس مسئلے کا سامنا ہے؟ اچھا، جب ہم نے مسئلہ جان لیا ہے تو اب حل کی طرف آتے ہیں، اور ہر حل کی بنیاد ہوتی ہے ذہنیت۔ ایک ایسے کریٹر کا تصور کریں جس نے صرف اپنی سوچ بدل کر اپنا پورا کیریئر بدل دیا ہو۔ یہی طاقت ہے پراسپیرٹی مائنڈ سیٹ کی، جس کا تصور ویلڈن لانگ کی کتاب دی پاور آف کنسسٹنسی سے لیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ کتاب جس نے لاتعداد لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ ویلڈن لانگ کی دی پاور آف کنسسٹنسی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بڑی کامیابیاں بڑے کاموں سے نہیں ملتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں کو مستقل مزاجی سے دہرانے سے ملتی ہیں، اور اس سب کی شروعات ذہنیت یعنی مائنڈ سیٹ سے ہوتی ہے۔ تو یہ پراسپیرٹی مائنڈ سیٹ آخر ہیں کیا؟ بالکل آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ مثبت سوچنا اور یہ پختہ یقین رکھنا کہ کامیابی ممکن ہے۔ یہ صرف کوئی خوش فہمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ذہنی مشق ہے جو روزمرہ کے اعمال کو بہتر بناتی ہے اور بڑے مقاصد تک پہنچنا ممکن بناتی ہے۔ اس پوری بحث کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے: خیالات اعمال کو شکل دیتے ہیں اور اعمال نتائج کو۔ اگر سوچ یہی ہوگی کہ اچھا مواد نہیں بنایا جا سکتا تو عمل بھی سست ہوگا اور نتیجہ بھی کچھ خاص نہیں نکلے گا، لیکن اگر یقین ہو کہ سیکھ کر بہتر ہوا جا سکتا ہے تو عمل خود بخود صحیح سمت میں چل پڑے گا۔ چلیں اب اس تھیری کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ تو بنیاد ہے، لیکن اس پر عمارت کھڑی کرنے کے لیے ایک منصوبے کی، ایک بلو پرنٹ کی ضرورت ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ پراسپیرٹی پلان کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ہر عظیم منصوبے کا آغاز خود کو جاننے سے ہوتا ہے۔ خود سے یہ سوال پوچھنا ہے، وہ کون سے اصول ہیں جن پر کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا؟ یہی اصول ہیں جو آپ کا کمپس بنیں گے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کی بنیادی قدر ایمانداری ہے تو وہ کبھی بھی جھوٹ پر مبنی مواد نہیں بنائے گا، چاہے وہ کتنا ہی وائرل کیوں نہ ہو جائے۔ یہ منصوبہ صرف 3 سادہ مگر بہت طاقتور سٹیپس پر مشتمل ہے۔ پہلا، اپنی اقدار کی نشاندہی کریں، یہ آپ کا کیوں ہے۔ دوسرا، اپنے ویژن کی وضاحت کریں، یہ آپ کی منزل ہے۔ اور تیسرا، اس منزل تک پہنچنے کے لیے روزانہ کے چھوٹے چھوٹے قابل عمل کاموں کی ایک فہرست بنائیں، یہ ہے آپ کا راستہ۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس مائنڈ سیٹ اور منصوبے کو حقیقی دنیا میں، خاص طور پر کنٹینٹ کی تخلیق میں کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا مقصد یہاں صرف تھیوری پر بات کرنا نہیں بلکہ عمل کرنا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک سادھارن سا اصول ایک وائرل ویڈیو کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ہم ان لازوال اصولوں کو آج کے جدید ترین ویڈیو فارمیٹ سے جوڑنے والے ہیں۔ یہ سلائیڈ اس تعلق کو بہت زبردست طریقے سے واضح کرتی ہے۔
ذرا دیکھیں مشکلات پر قابو پانے کے اصول کو یوٹیوب پر میری سب سے بڑی ناکامی کی کہانی میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا پھر روزانہ کے نظم و ضبط کے اصول پر ایک 30 دن کی چیلنج سیریز بنائی جا سکتی ہے جو لوگوں کو بے حد انسپائر کرے گی۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اصول ہے ناکامی سے سیکھنا۔ اس پر کانٹینٹ کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کیریئر کی شروعات کی کوئی پیشہ ورانہ ناکامی اور اس سے سیکھا ہوا سبق شیئر کیا جائے۔ اس قسم کے مواد کے لیے لنکڈ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ کبھی سوچیں اپنی کسی ناکامی سے کیا ایسا سبق سیکھا ہے جسے شیئر کیا جا سکتا ہے؟ چھوٹی عادتوں کی طاقت، یہ ایک اور اہم اصول ہے۔ انسٹاگرام ریلز کے لیے ایک زبردست آئیڈیا یہ ہے کہ فون کے بغیر اپنا پہلا گھنٹہ فلمایا جائے اور بتایا جائے کہ اس ایک عادت نے ذہنی وضاحت کو کیسے بہتر بنایا۔ ایسی کون سی چھوٹی سی عادت ہے جس نے زندگی میں سب سے بڑا فرق ڈالا ہو؟ تو ہم نے تھیوری سمجھی، منصوبہ بنایا اور عملی مثالیں بھی دیکھ لیں۔ تو اب کیا؟ اب وقت ہے کہ ان تمام باتوں کو عملی جامہ پہنایا جائے اور پہلا قدم اٹھایا جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، سب سے طاقتور مواد کمال سے نہیں بلکہ ایمانداری اور مستقل مزاجی سے آتا ہے۔ ایک ایمانداری سے بنایا گیا خام ویڈیو ایک بے جان پرفیکٹ ویڈیو سے ہمیشہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ تو پرفیکشن کا انتظار مت کریں۔ تو شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، صرف ایک چیز سے، ایک وقت میں ایک کام۔ اوورویلم ہونے سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک مینیجبل عمل سے آغاز کیا جائے۔ تو وہ کون سی ایک چیز ہے جسے آج سے شروع کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ تجزیہ اسی ایک سوال پر ختم ہوتا ہے، وہ کون سی ایک چھوٹی چیز ہے جو آج سے مستقل طور پر کی جا سکتی ہے؟ آج سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز مستقل طور پر کرنا شروع کریں اور دیکھیں کہ آپ کی تخلیقی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔